جب تک آپ خود اندر سے خوش نہیں ہوں گے نا، آپ سے جڑے رشتے بھی کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جانا، لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں کبھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو رہیں، نیگیٹو جو ہے نا وہ تھاٹس اپنے مائنڈ میں مت لائیں۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج کا جو ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں نا، وہ ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے، اور اکثر بیشتر ہم اس بارے میں سوچتے بھی ہیں، اور اس ٹاپک پہ ہم اپنی گیدرنگز میں بات بھی کرتے ہیں۔ ایک اچھی بیوی بننے اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے، کون کون سے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں، اور کیا کرنا چاہیے، آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو جی اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے نا اس کا تعلق خوشی سے ہے، یعنی کہ ہم ایز اے ہاؤس وائف ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کس بات سے خوشی ہوتی ہے اور کس بات سے نہیں ہوتی۔ ہم جب تک خود خوش نہیں ہوں گے نا، ہم دوسروں کو کیسے خوش رکھ پائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کا موڈ آف ہوتا ہے ایز اے وائف یا ایز اے مدر، تو پھر پورے گھر میں جو ہے نا وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں نا تو اٹ مینس کہ کوئی بھی خوش آپ کو نظر نہیں آنے والا۔ گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت ہی انٹینس ہوا ہوتا ہے، اور جب آپ خوش ہوتی ہیں تو پھر گھر کا ماحول بہت اچھا سا ہوتا ہے، پرسکون سا ہوتا ہے، بہت مطمئن سی زندگی لگتی ہے، سب کچھ بہت اچھا سا لگتا ہے، اور ہر طرف پازیٹیوٹی ہوتی ہے۔ اس کے لیے نا ہمیں خود پہ کام کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر کی جو خوشی ہے نا وہ تلاش کرنی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے یا وہ کون سی ایسی بات ہے جو کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور کن چیزوں سے جو ہے نا ہم ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، ہم اداس ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب تک آپ مطمئن اور خوش نہیں ہوں گی، تب تک آپ کسی بھی رشتے میں خوشی اور سکون جو ہے نا وہ نہیں لے کر آ سکتی۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جانا، لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں کبھی بھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ تو ان چیزوں سے تھوڑا سا باہر نکلیے، آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ بالکل مت کریے، چاہے وہ کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ نہ ہو، ایز آپ کی وہ مدر ہی کیوں نہ ہو، آپ کے ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو، یا آپ کی جو ہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، کسی سے ایکسپیکٹ جو ہے نا وہ مت کریں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، کیونکہ جب اندر سے آپ پرسکون ہوں گی نا، آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، تو پھر آپ جو ہے نا وہ بہت اچھے سے اپنے ٹاسک جو ہے نا وہ اچیو کر پائیں گی، چاہے وہ گھر کے ہوں، گھر سے باہر ہوں، زندگی کا کوئی بھی ٹاسک ہو۔ تو اس کے لیے جب آپ دیکھیں نا کہ آپ تھوڑی سی ڈپریس ہیں، تو یہ اپنی جو فیلنگز ہیں نا آپ اپنے ہسبینڈ سے یا گھر کے کسی ایسے فرد سے جس کے آپ بہت قریب ہوں، اور اس میں آپ کی مدر آ جاتی ہے، آپ کی سسٹر آ جاتی ہے، آپ کا بھائی آ جاتا ہے، آپ کی اولاد آ جاتی ہے، آپ اپنی فیلنگز کو شیئر کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اپنے آپ کو اندر ہی اندر جو ہے نا وہ محفوظ مت کرتے جائیں کہ کوئی آئے گا پھر آپ کو ڈسکور کرے گا۔ مطلب ایسا نہیں ہوتا، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیوں اداس ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ دن میں کچھ ٹائم جو ہے نا وہ اپنے خود کے لیے نکالیں، جس کو میں کہوں گی کہ می ٹائم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سارا دن رات ہم لگے رہتے ہیں ہسبینڈ کے کام میں، گھر کے کام میں، شوہر بچوں کے کاموں میں۔ تو اس سے ہٹ کے جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہمارا می ٹائم ہوتا ہے، جس میں ہم کچھ ریڈنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ہم کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا یوز کر لیں، جس سے مطلب آپ کو خوشی ملتی ہے نا آپ وہ کریں۔ یہ جو ہے نا آپ کو اندر سے ایک خوشی دے گا، آپ میں پازیٹیوٹی آئے گی، نیگیٹیوٹی کی طرف آپ نہیں جائیں گی۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹائم ضرور دینا ہے۔ اپنی جو لائف ہے نا اس کو آپ نے اس طرح نہیں گزارنا ہر دن کو کہ یہ جی ڈیلی ایک ہی روٹین رکھیا اور اس پہ آپ چلے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ نا انوویشنز ہونی چاہیے، کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو بھی فیل ہو کہ ہاں جی آپ کی بھی کوئی اپنی لائف ہے۔ کیونکہ اکثر بیشتر ہم تھک ہار کے ہم یہی سوچتے ہیں میری اپنی کوئی لائف ہی نہیں ہے، نہ ایز اے مدر نہ ایز اے وائف، میں تو بس اس کے کام کر رہی ہوں، اس کے کام کر رہی ہوں، اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اس کا خیال رکھ رہا ہے، بس میرا تو یہی کام ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ میں نیگیٹیوٹی آئے گی، اور پھر تو بس جب نیگیٹیوٹی آ گئی نا تو پھر آپ کسی کام کی نہیں رہتی، آپ اپنا خون بھی جلاتی ہیں اور اپنے گھر والوں کا خون بھی جلاتی ہیں۔ اچھا تھرڈ ہے یہ ہے کہ آپ جو بھی سوچتی ہیں نا، آپ جو بھی فیل کرتی ہیں، اپنی فیلنگز کا اظہار جو ہے نا وہ آپ ضرور کریں۔ آپ کو برا فیل ہوا ہے،
آپ کو اچھا فیل ہوا ہے، کسی کی بات آپ کو لگی ہے دل پہ، تو آپ ضرور اس سے بات کریں، لیکن بہت سافٹ اسپوکن آپ اس سے بات کریں، ہارش ورڈز مت یوز کریں کہ کوئی دوسرا جو ہے نا اس کو آپ کی الٹا بات بری لگ جائے۔ تو جب آپ دوسروں سے بات کر رہے ہوں تو پھر اس کی بات جو ہے نا وہ آپ سنیں، بنا اس کی بات کو کاٹے اور بنا فوری کوئی فیصلہ کیے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا جو نکتہ ہے وہ بیان کریں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کو کیا برا لگا یا آپ کو کیا اچھا لگا۔ تو جو فیلنگز کا اظہار ہے نا وہ ضرور کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بالکل ہی ایک خور میں مت کریں۔ اچھا، تھرڈ پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے کہ سوشل لائف، اپنی سوشل لائف جو ہے نا وہ بھی ایکٹیو رکھیں، اپنے دوستوں سے بات کریں، ان سے کانٹیکٹ میں رہیں، کسی نیڈی کی ہیلپ کر دیں، کیونکہ کسی کی ہیلپ کرنے سے بھی نا آپ کو دلی خوشی ہوتی ہے اور آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ بہت ریلیکس ہوتا ہے۔ دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ لائیں، وہ یہ بھی ایک روح کی نا ایک غذا ہے، کبھی کر کے دیکھیں، آپ بہت خوشی محسوس کریں گے اور آپ کو یہ فیل ہوگا کہ نا آپ نے آج کچھ کیا ہے، مطلب کچھ پروڈکٹیو ہوا ہے آپ کی لائف میں، آپ کے آج کی ڈیلی روٹین میں۔ تو سوشل لائف جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے آپ کے مائنڈ ریلیکسیشن کے لیے، اور آپ کی روٹین سے نا تھوڑی سی ہٹ کے ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ لازمی ہونی چاہیے۔ صرف اپنے گھر اور ہسبینڈ کو ہی زندگی نہ سمجھیں، اپنے چھوٹے چھوٹے سے خواب جو ہے نا ان کو پورا کریں، چاہے وہ ایک چائے کا کپ ہی کیوں نہ ہو اپنی پسندیدہ جگہ پہ بیٹھ کے پینا۔ ایسے کبھی کبھی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی سی عادتیں وہ زندگی میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لیتی ہیں۔ جیسے کہ آپ شکر گزاری کی عادت کو دیکھ لیں کہ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں ہر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ آپ کی نظر میں رہتی ہے، آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ شکر گزاری نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس نعمت کا احساس تک نہیں ہوتا جو آپ صبح سے شام تک رات میں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ فزیکلی آپ ایکٹیو رہیں، اس سے آپ کا مائنڈ اور آپ کی باڈی جو ہے وہ ریفریش ہوگی، ان کو انرجی ملے گی، بوسٹ ہوں گے وہ۔ اور لافنگ جو ہے نا یہ بھی ایک تھیراپی ہے، اس سے جو ڈپریشن جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے۔ تو بس پھر آپ اپنے سی کوشش کریں کہ آپ کس طرح خوش رہ سکتی ہیں، کس طرح اپنے گھر والوں کو خوش رہ سکتی ہیں، اپنے سے جڑے رشتوں کو خوش رکھ سکتی ہیں۔ اچھا، میرا ایک نا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، میں نے فیل کیا کہ میں نا بہت زیادہ نیگیٹو ہو رہی ہوں، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہوں، پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو بس پھر میں نے نا ایک اپنے آپ میں ارادہ کیا، ایک فیصلہ کیا کہ اب میں جو ہے نا دوسروں کے بارے میں بالکل نہیں سوچوں گی کہ میں نے ان کو خوش رکھنا ہے یا وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یا وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مطلب دوسروں کے بارے میں آپ نے اتنا پازیٹیو ہو جانا ہے کہ آپ کہیں گے کہ غلطی میرے سے تو ہو سکتی ہے لیکن دوسرے جو ہے نا وہ میرے بارے میں نہ تو ایسی بات کر سکتے ہیں نہ ہی ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح آپ نے نا صرف پازیٹیو رہنا ہے، اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی نیگیٹیو خیال آنے بھی لگے تو بس اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں اور اس نیگیٹیوٹی کو اپنے مائنڈ میں آنے ہی نہ دیں۔ تو آپ کچھ دنوں میں آپ ایسا فیل کریں گے کہ اندر سے آپ جو ہے نا کوئی وزن کم ہو گیا ہے، آپ بہت ہلکی پھلکی سی ہیں اور آپ کو لائف اتنی اچھی پرسکون مطمئن لگتی ہے۔ تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یہ میں نے کیا ہے اور مجھے بہت اچھا رزلٹ اس کا ملا ہے نا، مطلب کہ ٹوٹلی نا انسان چینج ہو جاتا ہے، اس کی تھاٹس چینج ہو جاتی ہیں، اس کا زندگی کا موٹیو ہی چینج ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں نیگیٹیو نہیں سوچتے، نیگیٹیوٹی آپ کے پاس سے بھی نہیں ہو کے گزرتی۔ تو بس پھر جب آپ خود پازیٹیو رہیں گے نا تو آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بالکل ہی پازیٹیو ہو جائے گا۔ ہمیں خود کو بدلنا ہے، جب ہم خود کو بدلیں گے نا تو ہمیں کسی دوسرے کو بدلنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی، کیونکہ ہم خود بہت کام ہوں گے، ریلیکس ہوں گے اپنی لائف میں، تو دوسرے جو بھی کرتے رہیں ہمیں سے فرق نہیں پڑتا۔ اور ایز اے وائف اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز مت رکھا کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ آپ کو کبھی جو ہے نا پازیٹیو ہونے ہی نہیں دے گی۔ اگر ہسبینڈ آپ کو تھوڑا سا اگنور کرتے تو نہیں ہے، لیکن اگر کبھی آپ کو لگے، جیسے ہم وائفس کی خود کی امیجینیشنز ہوتی ہیں، خود کی سوچ ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے اگنور کیا ہے اور میری یہ بات نہیں سنی یا مجھے اس ٹائم پہ ٹائم نہیں دیا، تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا اگنور کریں اور جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں نا وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو پھر آپ جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کی ہی طرف جائیں گی، آپ کو بہت سارے پوائنٹس ایسے مل جائیں گے کہ جب انہوں نے آپ کی ہیلپ کی، جب انہوں نے آپ کو اگنور نہیں کیا، جب آپ کو ڈنر پہ باہر لے کے گئے،
جب انہوں نے آپ کی گھر میں ہیلپ کی، تو اس طرح آپ کو بہت سارے پوائنٹس مل جائیں گے اور آپ یہ سوچ کے بہت خوش ہو جائیں گے. اور کوشش کریں کہ ایسے فرینڈز، ایسی گیدرنگ اور ایسے دوستوں سے اوائڈ آپ کریں جس سے آپ کو نیگیٹیو جو ہے نا کہہ لیں کہ امپریشنز ملتے ہیں، نیگیٹیوٹی جن کی وجہ سے آپ کی لائف میں آتی ہے. یاد رکھیں کہ اچھی بیوی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو ختم ہی کر دیں، چپ رہیں، سب کچھ برداشت کریں، بلکہ ایک اچھی بیوی وہ ہے جو محبت سے رشتے کو نبھائے اور اپنے آپ سے بھی وفادار رہے. اپنے آپ کو عزت دیں کیونکہ خوشی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور اینڈ میں اگر آپ کو میری یہ باتیں فائدہ مند لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا محسوس ہوا اور ان ساری باتوں میں آپ خود کو کہاں محسوس کرتی ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.